بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابو کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ سب سے بڑے بھائی حسین تھے، پھر میرے ابو شہاب الدین، پھر ایک بہن زینب تھی اور پھر چھوٹے بھائی رجب علی تھے۔ بڑے بھائی ابو سے تقریباً 16 سال بڑے تھے۔ چونکہ دادا کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے تایا ابو کچھ آزاد خیال اور من موجی قسم کے آدمی ہو گئے تھے۔ وہ زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں گزارتے تھے۔ کام کاج سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، آوارہ گردی ہی ان کا پیشہ تھی۔ دادی کی ڈانٹ پھٹکار کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کی ایک مشہور طوائف گلناز، جو اپنی خوبصورتی کے باعث قاتل حسینہ مشہور تھی، کلفٹن کے ساحل سمندر پر ناچ گانا کرتی تھی۔ اس کے کوٹھے پر عاشقوں کی قطار لگی رہتی تھی۔ تایا ابو بھی اس کے چاہنے والوں میں سے تھے، اور وہ بھی تایا ابو کو دل و جان سے چاہنے لگی تھی۔ تایا ابو روز اسے دیکھنے کے بہانے جاتے، لیکن جو اسے استعمال کر کے خوب پیسے کما رہے تھے۔ ذریعہ آمدن بھی عورتوں کو اغوا کرنا اور انہیں نچوانا۔ ایک دن تایا جان نے کوٹھے پر موجود پہرے داروں کو دھوکہ دے کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکل گئے۔ بڑی مشکلوں سے ان دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی اور اپنی ایک الگ دنیا بسا لی۔ ان کی شادی کو تقریباً 7 برس کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس دوران ان کی 2 بیٹیاں بھی ہو چکی تھی۔ بڑی بیٹی کا نام یاسمین اور چھوٹی بیٹی کا نام سکینہ تھا، جو خوبصورتی میں بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ ایک دن گلناز کو مارکیٹ میں ان کے گروہ نے گھیر لیا، جو خریداری کے لیے گئی ہوئی تھی۔ سارا وقت اس کے پیچھے چپکے سے رہا، یہاں تک کہ دوسرے دن اس کے گھر ٹھکانہ بھی دیکھ لیا۔ پھر دوسرے دن تایا ابو کام پر گئے ہوئے تھے تو کچھ لوگ گھر میں گھس کر گلناز کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس نے بڑی منت سماجت بھی کی، مگر سب رائے گاں گیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی کہ مجھے اپنی بچیوں کے ساتھ چھوڑ دو، مگر وہ ظالم معصوم بچیوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ گلناز کی ساری کوشش ناکام ہو گئی۔ جب تایا ابو شام کو کام سے واپس آئے تو انہیں سب باتوں کا پتہ چلا، تو ان کی حالت دیوانوں کی سی ہو گئی، کیونکہ وہ گلناز کو بے انتہا چاہتے تھے۔ وہ اسی وقت گلناز کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ نہ جانے اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا راز نہ کھل جائے اور اس سے بچیوں کی زندگی پر بھی برا اثر پڑے گا، پولیس میں رپورٹ بھی نہیں لکھوائی تھی، بلکہ خود ہی اسے ڈھونڈنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ لوگ اسے کہیں اور لے گئے یا قتل کر دیا، پتہ نہ چل سکا۔ اس واقعے کے بعد وہ تقریباً اپنا ذہنی توازن کھو چکے تھے۔ تایا اب اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، ان کی دماغی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ روزانہ ساحل سمندر پر جاتے اور گلناز کو آوازیں دیتے۔ ان کی دونوں بیٹیاں دادی کے پاس رہتی تھی، لیکن وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بچیوں کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل کام تھا۔ زینب پھوپھی کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ پھر دادی نے ابو کی شادی کروا دی اور بچیوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری امی نے لے لی۔ اسی دوران تایا ابو کی لاش ساحل سمندر پر پائی گئی۔ ان کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا اور نہ ہی خراش تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ پانی میں ڈوب کر خودکشی کی ہے، اسی لیے پولیس نے اس کیس کی فائل بند کر دی۔ اب تایا ابو کی دونوں بیٹیوں کو ابو نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ پہلے یہ میرے بچے ہیں اور اپنے بچے بعد میں۔ ابو کے بھی 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، لیکن ابو ہم سے زیادہ انہیں پیار کرتے تھے۔ جب یاسمین اور سکینہ 16 برس کی ہو گئیں تو ان کے بھی بڑے پرپرزے نکل آئے تھے۔ قدرت نے جس فیاضی سے ان کی ماں کو حسن دیا تھا، اسی لحاظ سے یہ دونوں بہنیں بھی خوبصورت تھیں، اور اکثر نہ جانے کیوں وہ بالکنی میں کھڑی رہتی تھی۔ ایک بار وہ بالکنی میں کھڑی ہوئی تھیں تو نیچے سے ایک منچلے نوجوان نے ایک پتھر پھینکا جس پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ شاید وہ خط تھا جس پر کوئی پیغام لکھا ہوا تھا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ ابو گھر پر ہی تھے۔ اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو اسے کچھ خطرہ محسوس ہوا۔ ابو نے انہیں ڈانٹا کہ وہ بالکنی میں کھڑی نہیں ہوں۔ انہیں ڈانٹنے کے بعد ابو نیچے گئے کہ انہیں بھی سمجھائیں، لیکن ان نوجوانوں نے ابو کو بری طرح پیٹا۔ ابو لہو لہان ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد امی نے ابو کو سمجھایا کہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں ہیں، ان کی شادی کر دیں۔ میں بھی پورا دن چھوٹے بچوں میں لگی رہتی ہوں، اس لیے میری توجہ بھی ہٹی رہتی ہے۔ یہ جوان لڑکیوں کو گھر میں بٹھانا ٹھیک نہیں ہے۔ ابو نے کوشش کر کے قرض لے کر اور امی نے اپنے سارے زیور بیچ کر ان دونوں کی شادیاں کروا دیں۔ یاسمین تو شادی کرنے کے بعد میرپور خاص چلی گئی، جبکہ سکینہ کراچی میں ہی رہ رہی تھی۔ ابو سکینہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے کیونکہ وہ چھوٹی بھی تھی اور ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں رہتی تھی۔ سکینہ کے بھی 5 بچے تھے، تقریباً ہماری ہی عمروں کے۔
پھر ہم لوگ اس مکان کو چھوڑ کر کسی نئی جگہ شفٹ ہو گئے جو کافی دور تھی اور آنے جانے میں اچھا خاصا وقت لگتا تھا۔ جب ہم لوگ نئی جگہ شفٹ ہو گئے تو ابو کو سکینہ بہت یاد آتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ہمارے قریب آ جائے۔ سکینہ بھی ضد کرتی تھی کہ مجھے آپ کے گھر کے قریب رہنا ہے تاکہ مجھے آنے جانے میں آسانی ہو اور میں اپنے بچے چچی کے پاس چھوڑ جاؤں۔ میری بڑی بہن نازیہ جو کہ بہت زیادہ ذہین و فطین تھی اور ہر بات کو گہرائی تک سمجھ لیتی تھی، اس نے کہا ابو اسے وہیں رہنے دے، اگر یہ ہمارے گھر کے قریب آئی تو روزانہ لڑائی ہوگی۔ ابو یہ سن کر بہت غصہ ہوئے اور بہن کو ڈانٹا کہ تم نے میری بھتیجی کے خلاف ایسی بات کیسے کہی؟ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں انہیں کتنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو بات ہوئی اس کا ابو کو بہت دکھ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد ابو نے کوشش کر کے سکینہ کو بھی اسی اپارٹمنٹ کے سامنے فلیٹ میں شفٹ کروا دیا جس میں ہم لوگ رہتے تھے۔ اب سکینہ ہمارے سامنے والی بلڈنگ میں رہتی تھی۔ دونوں کے فلیٹ کی گیلری آمنے سامنے نظر آتی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ہمارے ہی اسکول میں داخل کروا دیا۔ ہم سب روزانہ اسکول جاتے تھے۔ ایک دن ہم سب اسکول سے واپس آ رہے تھے کہ سکینہ کی بیٹی رابعہ جو کہ میری بہن سے 1 سال چھوٹی تھی، اس نے کہا سنو، آج ہم لوگ دوسرے راستے سے چلتے ہیں۔ اس راستے میں ایک بہت خوبصورت باغ آتا ہے، اس کو اس باغ میں سے پھول توڑنے تھے، لیکن میری بہن نے کہا کہ نہیں، اسی راستے سے گھر چلتے ہیں کیونکہ وہ راستہ کافی لمبا پڑتا تھا۔ لیکن وہ نہ مانی اور زبردستی ہم کو چھوڑ کر اسی راستے سے چلی گئی۔ جب ہم لوگ گھر آئے تو سکینہ نے ہماری باتوں کا یقین نہیں کیا۔ ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ وہ ہم سے کہہ رہی تھی کہ تم میری بیٹی ایسے اکیلا چھوڑ کر کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ وہ ہم لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اتنی سی بات پر ہم لوگوں سے اس نے بے انتہا لڑائی کی۔ اس نے امی کو بھی گالیاں دیں۔ یہ سارا تماشا وہ اپنی گیلری میں کھڑی ہو کر رہی تھی اور سارے بلڈنگ والے اپنے فلیٹ کی کھڑکیوں میں سے کھڑے ہو کر دیکھ اور سن رہے تھے۔ بعض لوگ تو اس کی زبان درازی پر کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ اسی دوران ان کے بیٹوں نے پتھر مار کر ہماری کھڑکیوں کے سارے شیشے توڑ دیے۔ ہمارے پورے گھر میں شیشے ہی شیشے بکھر گئے۔ یہ سب دیکھ کر امی چپ اور افسردہ ہو گئیں۔ رات کو جب ابو گھر آئے تو ہم نے یہ سب ماجرا ابو کو بتایا، لیکن ابو کسی بھی طرح یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ ان کی بھتیجی نے ایسا کیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے شیشے دکھانے پر بھی ابو نے ہم سے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، سکینہ ایسا نہیں کر سکتی، سارا قصور تمہارا ہوگا، میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا بات ہے۔ جب ابو سکینہ کے گھر گئے تو سکینہ نے ابو کو خوب برا بھلا کہا، آپ تو ہمیں ہر وقت ڈانٹتے تھے اور آپ میرے پاس ملنے نہیں چائے پینے آتے ہیں۔ اس کا چائے کا تانا سن کر بھی ابو خاموش رہے اور اسے ایک لفظ نہیں کہا۔ ابو کو سکینہ کے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی۔ اگر امی کبھی کہتی بھی کہ چائے پی کر جائیں تو ابو کہتے کہ چائے تو میں سکینہ کے ہاتھ کی ہی پیوں گا۔ نہ جانے کیوں ابو کا اس قدر لگاؤ سکینہ کی جانب تھا اور اس کی بڑی سے بڑی بات بھی سہ جاتے اور اپنے ساتھ کبھی بسکٹ کبھی کیک بچوں کے لیے لے کر ہی جاتے تھے۔ اس روز یوں ہوا کہ ابو سکینہ کی تمام باتیں سن کر چپ چاپ گھر واپس آ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ابو کی طبیعت بگڑنے لگی اور ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ امی نے جلدی سے بھائیوں کو ساتھ لیا اور ابو کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں اٹیک ہوا ہے۔ جس بھتیجی کو ہمیشہ ہاتھ کا چھالا بنا کر انہیں اتنے چاہو پیار سے رکھا تھا، آج وہی چھالا ان کے دل پر پھوٹا تھا۔ ابو ہسپتال سے گھر آنے کے بعد بھی اداس اور کھوئے کھوئے رہنے لگے تھے اور ان کی ذہنی کیفیت بڑی ہی عجیب ہو گئی تھی۔ سکینہ نے لڑائی کے بعد ہم سب سے بولنا بند کر دیا۔ سامنے رہتے ہوئے بھی یہ سب برداشت کرنا ابو کے لیے مشکل تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں میرے بھائی نیچے پان کی دکان پر گئے تو سکینہ کا بڑا بیٹا راشد بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے بھائی کو دیکھتے ہی گالی دی۔ اس کی اور بھائی کی پان کی دکان پر ہی لڑائی ہو گئی۔ اسی دوران پان کی دکان سے کینچی اٹھا کر بھائی کے بازو میں گھونپ دی، جس سے بھائی کے بازو کا گوشت کٹ گیا۔ زخمی حالت میں بھائی گھر آئے۔ اس حالت میں دیکھ کر امی کی چیخ نکل گئی۔ پھر امی ابو فوراً بھائی کو ہسپتال لے گئے جہاں اسے 5 ٹانکے لگے۔ سکینہ نے لحاظ، مروت اور غیرت تقریباً چھوڑ دی تھی۔ اس کے بچے بھی ہمیں راستے میں مار کر بھاگ جاتے۔ صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی تھی۔ امی نے ابو سے کہا اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے ہم یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ابو کا دل بھی سکینہ کی طرف سے بہت کھٹا ہو گیا تھا۔ ان کی ذہنی اور قلبی حالت بھی کافی متاثر ہوئی، لہٰذا یہ سب حالات دیکھتے ہوئے ابو نے حامی بھر لی اور ہم لوگ وہ فلیٹ اونے پونے بیچ کر کسی دوسری جگہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں منتقل ہو گئے۔
ابھی ہمیں اس فلیٹ میں رہتے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں کسی عامل کے پاس لے کر جاؤ، چونکہ امی نماز روزے کی بہت پابند تھی، اس لیے امی نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور ڈاکٹروں سے ابو کا علاج جاری رکھا۔ ایک دن بھائی پریشان سا گھر آیا اور امی کو بتایا کہ ابو دھوپ میں بس اسٹاپ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ امی نے جلدی سے بھائی کو ساتھ لیا اور ٹیکسی میں ڈال کر ابو کو گھر لے آئے۔ اس دن کے بعد ابو کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی چلی گئی۔ ابو سارا دن بستر پر ہی رہتے تھے، ان کو نہلانا دہلانا سب بھائی اور امی ہی مل کر کرتے تھے۔ ابو سارا دن گھر میں رہتے تھے۔ ایک بھائی پرچون کی دکان پر کام کرتا تھا، امی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا، اوپر سے ڈاکٹروں کی فیسیں، دوائیوں کا خرچہ، گھر کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد ابو کی حالت مزید بگڑ گئی، ان کی زبان بالکل بند ہو گئی، کچھ بول نہ پاتے۔ ہم سب کو دیکھتے تو روتے۔ اسی حالت میں ابو کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ دوسرے دن شام کو عصر کے وقت ابو کا انتقال ہو گیا۔ ابو کے سوئم کے موقع پر ان کے دوست ہمارے گھر پر آئے جو بہت پرہیزگار نمازی تھے۔ انہوں نے امی کو جو کچھ بتایا وہ ہمارے پیروں سے زمین کھسکا دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے بتایا، بھابھی، بھائی صاحب پر تو کسی نے بہت سخت کالا جادو کروایا ہوا تھا اور اسی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ یہ سن کر امی کو بہت افسوس بھی ہوا۔ ایک دم ان کی زبان سے نکلا، کاش میں ان کا روحانی علاج بھی کروا لیتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ ابو کے انتقال کو 6 ماہ ہوئے تھے۔ وہی 26 تاریخ اور جمعرات کا دن تھا کہ مغرب کے وقت اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا تو سکینہ کا بڑا بیٹا راشد کھڑا تھا۔ اسی نے میرے بھائی ندیم کو کینچی مار کر زخمی کیا تھا، لیکن اس وقت امی نے اس سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس نے امی سے کہا، چاچی، میری بہن جمیلہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ میری امی بہت ہی رفیق دل کی مالک تھیں، وہ کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ آج ہی رات اس کی تدفین ہے۔ تھوڑی دیر بعد امی ان کے گھر گئی تو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی جمیلہ، جو ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی، جس کی عمر 16 سال تھی، اسکول میں کسی درخت کے پاس کھیل رہی تھی کہ اسی درخت کے نیچے کسی ماورائی مخلوق کا بچہ سو رہا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے آ کے دب گیا اور مر گیا۔ اسی لیے اس جن نے جمیلہ کو 3 مہینوں تک کافی اذیت دے کر مار ڈالا۔ مرتے وقت جمیلہ کے جسم پر نیل کے نشان واضح تھے۔ اس کے چند سال بعد ہی سکینہ کا بڑا بیٹا، جس نے ندیم بھائی کو کینچی ماری تھی، اس کو کینسر ہو گیا۔ بہت لاچارگی اور بے بسی کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اسی لیے انہوں نے ہمارے ساتھ جیسا برا کیا تھا ویسا پھل پایا۔ لیکن میں آج بھی یہ بات سوچتی ہوں کہ میرے ابو نے جسے اپنی ساری زندگی اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا، کسی کے لیے برا کرنا تو دور کی بات تھی، وہ کسی کے لیے برا سوچتے بھی نہیں تھے۔ انہیں کس جرم کی سزا ملی کہ جوانی میں ان کی بیوی بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے۔ ہم لوگ اب بھی اذیت میں مبتلا ہیں۔ خدا جانے ہمیں اس عذاب سے نجات کب ملے گی۔ کرے کوئی بھرے کوئی کے مصداق، تایا کی اولادوں کا کیا؟ ابا کی وفاؤں کا صلہ ہمیں آج بھی بے سکونی کی صورت میں مل رہا ہے، یا پھر آستینوں میں سانپ پالنے کا یہی انجام ہوتا ہے؟